یہ عید کا دن جس دن کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا عمل جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے روزے کا رکھنا۔ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے اسلام میں، لہٰذا جب بھی آپ دیکھیں گے دو عیدوں کے علاوہ عید قربان اور عید الاضحیٰ، ان دونوں کے علاوہ جب بھی کوئی خوشی کا دن اسلام میں آتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ معصوم نے خود رکھا، اہل بیت نے خود رکھا، اپنے اصحاب کو تعلیم فرمائی، اصحاب نے بھی رکھا، سیرت علماء بھی یہی رہی۔ جب بھی اسلام میں کوئی خوشی کا دن آتا ہے انشاءاللہ اس کی مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں کبھی پیش کی جائے گی۔ تو روزہ رکھنا کل کے دن بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کی حدیث، امام وصیت یعنی امام علی کے نام کے اے علی، اس دن کو عید منانا یعنی 18 ذی الحجہ کا دن۔ اس کے بعد اعمال جو ہیں ان اعمال کو میں پہلا روزہ بیان ہوا، دوسرا غسل ہے۔ غسل کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ظاہری پاکیزگی بھی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی ہے۔ اس کے بعد زیارت قبر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، جہاں بھی آپ دنیا میں ہوں وہاں سے قصد زیارت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد معصوم نے ایک اور چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان کا لطف کرم ہے معصومین علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہمیں ایسی چیزیں عطا فرما دیں کہ اگر ہم نہیں جا سکتے، سفر طولانی ہے، مشکلات ہیں، پیسہ نہیں ہے، تنگ ہے ہاتھ یا کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، تو اس کے علاوہ آپ اگر زیارت کے لیے نہیں جا سکے مستقیم تو آپ زیارت امین اللہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مخصوص دعائیں ہیں جن کو مفاتیح الجنان میں ذکر کیا گیا ہے، ان دعاؤں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور 2 رکعت نماز ہے جو سورہ توحید کے ساتھ ہے، اور خاص اس نماز میں جو سب سے اہم کام ہے وہ نماز کے تمام ہونے کے بعد ہے۔ نماز میں تمام ہونے کے بعد آپ سجدے میں جائیے، شکراً للہ شکراً للہ 100 مرتبہ کہیے، اور اس کے بعد پھر سر اٹھائیے اور پھر سجدے میں جائیے، اس کے بعد 100 مرتبہ کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اس کے بعد فوراً کہیے 100 مرتبہ شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ۔ تو یہ عمل، یہ نماز جو غدیر کے دن بیان ہوئی ہے، اس کے بعد صدقہ دینا ہے۔ صدقے کے بعد صدقہ دینا ہے اپنی طرف سے، اپنے لیے، اپنے برادران کے لیے، اور خاص کر کے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے صدقہ نکالیں۔ اس طرح سے روز غدیر خوشی منائیں، جشن برپا کریں۔ اور بہت سی جگہ غدیر کا جشن رات میں منایا جاتا ہے، جبکہ غدیر دن کا معاملہ ہے، جشن بھی دن میں ہونا چاہیے۔ یہ ایک پیشنہاد ہے ہماری طرف سے کہ غدیر کا جشن دن میں منایا جائے، اس دن کو عید کا دن مانا جائے۔ اور کچھ شبہات کی باتیں ہیں جنہیں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ کہ جو لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے ٹہل رہے ہیں یہ امیر المومنین کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کا وفادار وہی ہے جو ان کی ولایت کے دن خوشحال ہو۔ یہ کالے کپڑے پہن کر ٹہلنے والے نہ تو شیعہ ہیں، نہ ولائی ہیں، نہ مولائی ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہوگا۔ اور بقیہ باتیں، ایک شبہ ہے جس کا میں اگلی ویڈیو میں مفصل انشاءاللہ جواب دوں گا۔ وہ شبہ یوں ہے کہ اب ہم نے غدیری لکھنا شروع کر دیا۔ عجیب بات ہے یہ کہ ہم نے غدیری لکھنا شروع کر دیا۔ غدیری کیا ہوتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ 1400 سالوں سے کسی نے اپنے کو غدیری نہیں لکھا، آج لوگ اپنے کو غدیری لکھ رہے ہیں، بجائے کہ علوی لکھیں، رضوی لکھیں، مرتضوی لکھیں، محمدی لکھیں۔ اگر لکھ بھی رہے ہیں تو اس کے آگے ایک غدیری لگا دیا۔ غدیری کیا ہے؟ غدیر میدان کا نام ہے، یعنی آپ میدانی ہو گئے۔ آپ کے لیے رضوی ہونا فضیلت نہیں تھی کہ آپ میدانی بن گئے، آپ کے لیے علوی ہونا فضیلت نہیں تھی کہ آپ
میدانی بن گئے، آپ کے لیے حسینی ہونا فضیلت نہیں تھی کہ آپ میدانی بن گئے؟ آپ ایک مرتبہ اپنے کو لکھتے ہیں علوی، ایک مرتبہ لکھتے ہیں رضوی، ایک مرتبہ تقوی، ایک مرتبہ نقوی، اتنی بڑی فضیلت اپنے لیے معین کرنے کے بعد اپنے کو لکھتے ہیں میدانی، تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو آئندہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اور یہ غدیری لکھنے کا سلسلہ جو ابھی اس سال شروع ہوا ہے، میں اپنے تمام جوان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی قوم کے تمام ایسے بچوں کو جو اس طرف مائل ہونا چاہتے ہیں انہیں دعوت تفکر دینا چاہتا ہوں، اور یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے فضیلت یہ ہے کہ ہم کسی امام سے اپنے آپ کو منسوب کریں، کسی میدان سے نہیں، کسی کجاوے سے نہیں، کسی اونٹ سے نہیں، کسی تالاب سے نہیں۔ ہمارے یہاں ہیں ہمارے برادران جو اپنے کو اس طرح سے منسوب کرتے ہیں، اگر ہم بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم اپنے آپ کو امام سے منسوب کریں، ایک معصوم سے، تاکہ اس نسبت کا اثر ہمارے اندر اتر آئے، اور پروردگار عالم اس اثر، اس نسبت کی بنیاد پر ہماری اس ہدایت کو ہمیں عطا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں، یعنی امام علی کا راستہ، وہ راستہ کہ جس کے لیے یہ جتنے لوگ آپ کو سیاہ لباس میں یا غدیری لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، ان سے پوچھئے کہ یہ اپنی نمازوں میں کتنی مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ دعا دائماً ایک مومن کو پڑھنی چاہیے، ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت علی علیہ السلام ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر رسالت قائم ہے، جس کی بنیاد پر نبوت قائم ہے، جس کی بنیاد پر اس دنیا کا دار و مدار چل رہا ہے۔ ولایت وہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے منسوب کریں، نہ یہ کہ کسی میدان سے، کسی صحرا سے، کسی گھوڑے سے، کسی تالاب سے اور کسی ندی سے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو معصوم سے وصل کریں۔ آپ رضوی ہیں تو آپ رضوی لکھیے، آگے پیچھے اس میں نہ بڑھانے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے وطن کا نام لکھنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کی تشخیص کے لیے ہے، لیکن آپ اگر تاریخ کے اعتبار سے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہی چیز لکھیے جو آپ کے آباء و اجداد، جو علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں، جو یعنی مبلغین نے آپ تک پہنچایا ہے، جو علماء نے آپ کو بتایا ہے۔ لہٰذا یہ بات ضروری ہے بتا دینا اپنے جوانوں کو کہ ہم اپنے آپ کو امام سے منسوب کریں۔ میں دوبارہ اس بات کی تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اگر منسوب کرنا چاہتے ہیں تو معصوم سے منسوب کریں، نہ کسی تالاب سے، نہ کسی حوض سے اور نہ کسی میدان سے۔ وہ ایک واقعہ ہے جو اس دنیا میں رونما ہوا، لہٰذا ہمیں اس واقعے کی اتباع کرنی ہے، نہ یہ کہ اس واقعے سے منسوب، اس جگہ سے منسوب ہو جانا ہے۔ لہٰذا ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی شان اور اپنی کرامت کو جو پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی اسے بچا کر رکھیں۔ اور باتیں میں تمام برادران کا دوبارہ شکر گزار ہوں کہ جو ہماری مدد کرتے ہیں، اس ویڈیو کو سنتے ہیں، سبسکرائب کیا جنہوں نے، جو ویڈیو بنانے میں ہمارے ساتھ رہے، اس سے پہلے شہر مظفر نگر میں جو جوان ہمارے ساتھ رہے، کراری میں ہمارے ساتھ جو بچے رہے، بامبے میں جنہوں نے بنوائی ویڈیو، اور اس کے علاوہ دہلی میں جنہوں نے ہمارے ساتھ زحمت کی، اور اب قم میں جو لوگ ہمارے ساتھ محنت کریں گے، پروردگار ان کو دنیا و آخرت میں امیر المومنین کے صدقے میں الہی بحق علی ابن ابی طالب ان تمام برادران کا، ان تمام لوگوں کا جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو خیر دنیا و آخرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ الطاہرین علیہم السلام، لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔